بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، جیسا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا غلام نے ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا. تو کوئی حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ اپنے غلام کو اپنے جیسا لباس پہنایا ہوا ہے. آپ نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو اس کی والدہ کے سلسلے میں آر شرم دلا رہا تھا، یعنی کیسے وہ سیاہ رنگ کے غلام تھے تو آپ نے یوں کہہ دیا تھا اے کالی کے بیٹے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور سرکار نے میرے پاس آ کر کہا اے ابو ذر ابھی آپ میں زمانہ جاہلیت کا تھوڑا سا اثر نظر آ رہا ہے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، ان سے زیادہ سخت کام نہ لو، اور اگر سخت کام دو تو ان کے مددگار بنو، تم بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرو. آپ دیکھیے کہ اپنے غلام کو اس طرح ایک تانا جو غیر ارادی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا تھا غصے میں، سرکار نے اسے بھی فرمایا جاہلیت کا ایک اثر ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب ہمارا پھڈا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو ایسے شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ جھگڑا ہو جائے تو ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں خراب خراب قسم کی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. مراد کیا ہے کہ جب تم کسی کو گالی دے کر اگر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خود تم اپنے ماں باپ کو گالی بک رہے ہو. اور ضمناً اسی کے اس میں بہت سارے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے کوئی نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو ہم کسی اور کے بڑے کو انتہائی نازیبا کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بڑوں کو پھر وہ نازیبا کلمات کہتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اسی طرح اولیاء عظام. اس لیے اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ہے علمی تبصرہ کریں، علمی رائے دیں، سطحی قسم کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ آپ خود اپنے اکابرین کو گالی دینے والے کہلائیں گے. حدیث یہی کہہ رہی ہے. اللہ کر کے میری بات سمجھ میں آ جائے تو ہم جب کسی اور کا ذکر کرتے ہیں تو انتہائی حقارت کے ساتھ اور بعض وقت غلیظ ترین الفاظ کے ساتھ وہ پھر ہمارے بڑوں کو یہ بات کہتا ہے. پھر ہمارا دل دکھے گا، آپ کا دل دکھے گا کہ ہمارے بڑے کو گالی بک دی. سبب کون بنا ہے؟ آپ کے نبی نے فرما دیا آپ گناہگار آپ ہوئے ہیں.